بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کہانی کا واقعہ اور قصہ سنیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہیں ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کی عبادت کریں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ تو اسی طرح ہی دنیا کا ایک نیا آغاز شروع ہوا، اور آج جو انسان، حشرات، جانور، پرندے، جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، ان ہر جانور، پرندوں اور حشرات کا جوڑا اسی کشتی میں سوار ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے ہمراہ آیا اور ان پر ایمان بھی لے آئے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر ان کی امت پر عذاب نازل کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن آئے دن یہاں پر سیلاب، زلزلے اور کئی قدرتی آفات سے کافی نقصان دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے
اور آئندہ ہم سے کوئی بھی ایسی کوتاہی سے گریز کروائے جس سے ہمارے اوپر عذاب یا آزمائش جیسی مشکل گھڑی نازل ہوتی ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی پیشکش ہماری پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔